ہے مجھے ابر بہاری کا برس کر کھلنا، ہے مجھے ابر بہاری کا برس کر کھلنا، روتے روتے غم فرقت میں فنا ہو جانا۔ السلام علیکم ناظرین۔ تو غزل عشرت قطرہ ہے دریا میں فنا ہو جانا، اس کا 7واں شعر لے کر آپ کی خدمت میں حاضر، اور اس شعر کی توضیح کے ساتھ۔ تو آئیں بلا تاخیر اس شعر کی توضیح کرتے ہیں۔ تو عالم کہتا ہے کہ ہے مجھے ابر بہاری کا برس کر کھلنا۔ ناظرین، اگر میں کہوں کہ پورے دیوان غالب کے اندر شاید ایسی لطیف، ایسی دردناک اور ایسی برمحل تشبیہ اور کوئی نہیں، تو یہ میرا بہرکیف یہ نظریہ ہے، مطالعہ ہے۔ ویسے تو دیوان غالب جو ہے وہ تشبیہات سے بھرا پڑا ہے، ہر دوسرے شعر کی تشبیہ جو ہے وہ کہتی ہے گویا زبان حال سے کہ جا اینجاز، کہ یہ مقام جو ہے شاید سب سے اعلیٰ ہے۔ لیکن یہ شعر جو ہے اس کے اندر جو تشبیہ دی گئی ہے اور جس گہرائی کے ساتھ اس میں یہ تشبیہ نظر آ رہی ہے، تو یہ شعر اپنی مثال آپ۔ ہجر میں کون نہیں روتا، عام طور پر جب بھی غم فرقت کا تذکرہ ہوتا ہے تو ساتھ میں گریے کا تذکرہ ہوتا ہے، تو گریے کی بہتات کا تذکرہ کیا جاتا ہے عام طور پر۔ تقریباً سبھی شعراء نے اس میں کثرت اشک جو ہے کہ میں نے ایسے آنسو بہائے جیسے دریا، میں نے ایسے آنسو بہائے جیسے سمندر، بلکہ ایک شعر ایسا بھی ہے کسی شاعر کا کہ میں اتنا رویا کہ چوتھے آسمان کے اوپر جو ہے وہ کمر تک پانی جو ہے وہ نظر آ رہا تھا، جس کو مبالغہ کہتے ہیں۔ الغرض شعراء نے جہاں کہیں بھی غم فرقت کا تذکرہ کیا اور اس میں رونے کا تذکرہ کیا تو بالعموم جو ہے اس میں کثرت گریہ کا تذکرہ کیا۔ جیسے میں نے پہلے عرض کیا، کسی نے اپنے گریے کو جو ہے وہ دریا کے ساتھ تشبیہ دی، کسی نے سمندر کے ساتھ، اور کسی نے کسی طرح۔ جیسے مرزا غالب نے خود بھی جو ہے ایک شعر کے اندر کہا، وہ مشہور ان کی غزل، مدت ہوئی ہے یار کو مہواں کیے ہوئے، چوشے قضا سے بزم چراغاں کیے ہوئے۔ تو اس کا مقطع جو ہے بڑا معروف ہے کہ غالب ہمیں نہ چھیڑ کہ پھر جوش اشک سے بیٹھے ہیں ہم تہیہ طوفاں کیے ہوئے۔ تو اس میں یعنی کہ کثرت اشک، طوفان کی طرح رونا۔ لیکن یہ ایک ایسا شعر ہے غالب کا کہ جس میں غالب نے غم فرقت میں رونے کو کمال انداز کے ساتھ ابر بہاری کے برس کر کھلنے کے ساتھ تشبیہ دی۔ تو آپ ذرا دیکھیں کہ ابر بہاری کیا ہے اور اس کا کھلنا کیا ہے۔ تو موسم بہار میں بالعموم ایسا ہوتا ہے کہ اچانک یکایک کالی گھٹا بڑی شدت کے ساتھ نمودار ہوتی ہے، جو کہ ابر بہاری ہے، اور پھر اس میں کیا قیامت کا مینہ برستا ہے، یعنی بڑی کثرت کے ساتھ، موٹی موٹی بوندوں کے ساتھ، بہت زیادہ بارش۔ اور پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ بادل جو ہے برس کر فضا میں تحلیل ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ آسمان جو ہے وہ بالکل صاف نظر آنے لگتا ہے، بادل کا کہیں نام و نشان جو ہے وہ نہیں رہتا۔ گویا وہ بادل جو ہے وہ سارے کا سارا کیا ہوتا ہے، قطروں کے اندر تبدیل ہو کر زمین پہ برس جاتا ہے، اور یوں سمجھے کہ فضا میں، ہوا میں وہ تحلیل ہو جاتا ہے، ناپید ہو جاتا ہے۔ تو غالب نے کیا کمال تشبیہ دی۔ غالب کہتا ہے کہ ہے مجھے ابر بہاری کا برس کر کھلنا، روتے روتے غم فرقت میں فنا ہو جانا، کہ جس طرح سے ابر بہاری جھوم کر آتا ہے اور پھر کیا ہوتا ہے، کثرت کے ساتھ برستا ہے، اور پھر یہ ہے کہ برسنے کے بعد اس کا وجود ہی جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، چونکہ جب آسمان اس کے بعد صاف ہوتا ہے ابر بہاری کے برسنے کے بعد، تو پورے آسمان پر آپ کو بادل دکھائی نہیں دیتے، تو وہ قطرہ قطرہ کر کے برس گیا اور پھر یہ کہ تحلیل ہو گیا۔ غالب کہتا ہے کہ مجھے بھی غم فرقت میں آج اسی طرح سے جو ہے گریہ کرتے کرتے کرتے، روتے روتے غم فرقت میں فنا ہو جانا، جس طرح سے ابر بہاری جو ہے وہ برسا اور برس کر ہوا میں تحلیل ہو گیا، پید سے ناپید ہو گیا، اسی طرح سے میں بھی
اے میرے محبوب تیری فرقت میں آج روتے روتے فنا ہو جاؤں گا۔ تو ناظرین دیکھا آپ نے کس خوبصورتی کے ساتھ، کس لطافت کے ساتھ، کس درد کے ساتھ غالب نے یہ تشبیہ دی ہے، اور اہل ذوق پر اس کے اندر جو لذت ہے، جو لطافت ہے، جو چاشنی ہے، بخدا چھپائے نہ چھپے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ شعر بھی پسند آیا ہوگا، اور بندہ ناچیز کی جو معروضات ہیں وہ بھی کسی نہ کسی درجے میں آپ کے لیے مفید ثابت ہوئی ہوگی۔ اگلے شعر کے وعدے کے ساتھ آپ کی خدمت میں ابھی حاضر ہوتا ہوں۔ ایک اضافی چیز میں یہاں پھر بیان کر دیتا ہوں کہ میں اب اس شعر کے ساتھ مزید شعر شامل کر سکتا ہوں، ابھی ویڈیو جو ہے اتنی طویل نہیں ہے، لیکن میں اس لیے نہیں کر رہا اس کے ساتھ دوسرا شعر شامل، تاکہ ہر شعر جو ہے وہ الگ سے نظر آئے، اس کا تھمب نیل الگ سے نظر آئے، اس ویڈیو کی صورت میں اس کا ٹائٹل الگ سے نظر آئے، تاکہ اگر کوئی صاحب براہ راست اس شعر تک رسائی حاصل کرنا چاہے تو وہ میرے چینل کو دیکھ کر، تھمب نیل کو دیکھ کر براہ راست اس شعر تک پہنچ سکے۔ لیکن میں نے ایک سلسلہ اور بھی شروع کیا ہے کہ ایک غزل کرنے کے بعد اس طرح سے شعر وار پھر میں اس پوری غزل کی ایک ویڈیو جو ہے اب میں بناتا ہوں کہ تمام کے تمام اشعار جو ہیں اس ایک ویڈیو کے اندر جو ہے وہ موجود ہوں گے، اور اس میں پھر یہ ہوگا کہ انتہائی مختصر لیکن جامع، ضروری تشریح کے ساتھ اور ضروری مشکل الفاظ کے معنی کے ساتھ، یعنی کوئی ایسا گوشہ جو تشنہ تشریح ہو اس کو چھوڑے بغیر انشاءاللہ میں پوری غزل جو ہے آپ کے سامنے ایک ویڈیو کی صورت میں جو ہے وہ پیش کروں گا۔ اس سے پہلے میں درد منت کشے دوا نہ ہوا یہ غزل غالب کی جو ہے کسی طرح سے ایک ویڈیو کی صورت میں آپ کے سامنے پیش کر چکا ہوں۔ انشاءاللہ جتنی بھی ویڈیوز ہوں گی پہلے ایک ایک شیئر کر کے پوری غزل آپ کی خدمت میں پیش کی جائے گی، اس کے بعد پھر ان تمام اشعار کو ایک ہی ویڈیو کی صورت میں آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا، تاکہ اگر کوئی صاحب اتنا ٹائم، اتنا وقت نہ رکھتے ہوں، وہ ایک ہی نشست میں پوری کی پوری غزل کو جو ہے وہ دیکھ سکیں، سن سکیں، سمجھ سکیں۔ اب اسی کے ساتھ دعاؤں کی درخواست کے ہمراہ فقیر آپ سے اجازت چاہے گا۔ اللہ حافظ۔